مدینے میں مال کی قلت بہت تھی اور تجارت کے قافلے آ رہے تھے. یہودی پہنچے بھی نہیں تھے کہ حضرت عثمان غنی بہت دور پہنچ کر پورے قافلوں کا مال خرید لے. سب خرید لیا، جتنا مال تجارت تھا سب خرید لیا اور لا کر کے ایک میدان میں انہوں نے جمع کر دیا. اور صبح اٹھ کر جب یہودی پہنچے تو دیکھا قافلے خالی ہو چکے. سبوں نے کہا بک گیا رات کو ہی مال. مدینے سے کوئی ایک ایسا شخص آیا تھا، اس نے سب قیمت میں خرید لیے. تو انہوں نے معلوم کیا کون خرید سکتا ہے. پھر ان کو تو پتا تھا وہ ایک ہی آدمی ہے، عثمان خریدا ہو. صبح ہونے کے بعد جو بڑے بڑے پیسے والے تھے یہودی حضرت عثمان کے پاس آئے. کہا سنا ہے کہ تم نے مال تجارت پورا خرید لیا، تم کہاں یہ ریٹیل میں بیچنے کے جھنجٹ میں پڑو گے؟ ہمیں بیچ دو پورا مال، جتنے میں لیا اس کا ڈبل لے لو. 10,000 کا تم نے خریدا ہوگا تو 20,000 ہم سے لے لو، مال دے دو. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، حالات تو ابھی مدینے کے بہت سخت ہیں، قحط ہے، بھوک سے لوگ تکلیف میں ہیں، اور ایسے وقت میں صرف تم ڈبل میں پوچھ رہے ہو. میں تو زیادہ کی امید لے کر کے آیا ہوں، میری زیادہ کی امید ہے. تو یہودیوں نے بڑھا کر کے کہا ٹھیک ہے 2 گنا زیادہ لے لو. 10,000 کا مال ہے تو 30,000 میں دے دو، 2 گنا زیادہ. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، اتنے پہ بھی میرا نہیں چلے گا، میں زیادہ کی خواہش لے کر بیٹھا ہوں. اب وہ نکل آئے اور ادھر ادھر باتیں کرنے لگے کہ مال کی تو آج سخت ضرورت ہے، کسی کے پاس نہیں. حضرت عثمان غنی کو مناتے مناتے وہ لوگ آئے اور کہا 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، سیدھے انہوں نے 5 گنا کی بات کی. کہا اتنا ہم دے دیں گے. یعنی تقریباً آپ سوچ لو کہ 10 کا مال ہو تو 50 میں لے رہے ہیں. حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے سوچنے دو، یہ بھی میرے لیے کم ہے. ان یہودیوں نے کہا اس سے زیادہ تمہیں دنیا میں کون دے سکتا ہے؟ ہم ایک مشت تمہیں پورا پیسہ دے رہے ہیں اور مال پورا لے رہے ہیں، اور وہ بھی چھوٹا موٹا مال نہیں تھا، تجارت کا بہت بڑا مال تھا، سب انویسٹ کر کے. اب یہ بھی تو سوچو کہ اگر وہ 5 گنا زیادہ دے کر حضرت عثمان سے خرید رہے ہیں تو پھر یہاں مارکیٹ میں کتنے میں بیچنے والے ہوں گے؟ تو حضرت عثمان غنی نے تو ان کو یہ کہہ کر کے بھیج دیا کہ مجھے سوچنے دو، مجھے اور زیادہ کی طلب ہے، مجھے زیادہ چاہیے. وہ سب کہنے لگے عثمان ہم نے تمہیں بہت بہترین مخلص تجارت کا ماہر سمجھا تھا، لیکن تم اچھی تجارت کو ہاتھ سے جانے دے رہے ہو، ہم سے بہتر کوئی تجارت تمہارے ساتھ نہیں کر سکتا. سوچ لو، یہ موقع جائے گا، ہو سکتا ہے مال نقصان بھی ہو جائے. حضرت عثمان نے کہا سب رسک لے لیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سب رسک اٹھا چکا ہوں، سب ذمہ داری ہے، میں اس مال کو زیادہ میں بیچنا چاہتا ہوں. رات کو پھر آئے، کہا کہ کیوں تم پکڑے بیٹھے ہو، کچھ تو بتاؤ، کیا چاہتے ہو، کتنے تک چاہتے ہو؟ کہا بڑھاؤ، اور کتنا بڑھا سکتے ہو، اور بڑھاؤ. کسی نے کہا کیا 10 گنا زیادہ رہنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا نہیں، اس سے بھی زیادہ. وہ چلے گئے. دوسرے دن فجر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے، اور اس کے بعد باہر آ کر جتنے مومنین تھے مدینے والے سب سے کہا فلاں میدان میں مال جمع ہے، جس کو جیسی حاجت ہے وہ سب مفت میں لے کر چلا جائے. عثمان غنی نے اپنے دروازے کشادہ رکھے، صبح سے لے کر شام تک مدینے کے غربا، مساکین، ضرورت مند سبوں نے اس میدان سے اپنی اپنی ضرورت کا مال لیا، سب لے کر چلے گئے. اور شام تک ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. شام کو جب یہ خبر عام ہو گئی تو یہودی دوڑے دوڑے آئے، حضرت عثمان سے پوچھا کہ تم نے یہ کون سی تجارت کی؟ کل ہم 10 گنا زیادہ دینے کی بات کر رہے تھے اور تم اس میں بھی آنا کانی کر رہے تھے، اور سنا ہے تم نے ایسی لوگوں پر لٹا دیا ہے، یہ کون سی تجارت ہے، کیا کرنا چاہتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے کہا پاگلو، تم کیا سمجھتے ہو، میں نے جو تجارت کی تم میں سے کسی کی اوقات ہی نہیں ہے وہ تجارت کرنے کی. کہا کیا کیا ہے؟
کہا میں نے اپنے رب کے ہاتھ میں 700 گنا زیادہ پر بیچ دیا ہے، 700 گنا زیادہ پر بیچ دیا ہے تمہاری اوقات میرے مال کو خریدنے کی؟ میں نے رب کے ہاتھ میں بیچ دیا ہے، کیونکہ میرے رب کا وعدہ قرآن پاک میں ہے، جس نے ایک دانہ بویا اس سے 700 بی جائے، اور اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ اور اس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سخاوت کا نتیجہ ہے عزیزان گرامی، سچ کہو مدینے میں جانے کے بعد آج آپ کو اگر احساس ہو مدینۃ الرسول، رسول پاک کا وہ شہر مدینہ، آج بھی حضرت عثمان غنی کا اکاؤنٹ جاری ہے، ان کے نام کا ہوٹل بھی موجود ہے وقف عثمان بن عفان، یہاں تک کہ ان کے مال کو آج بھی محفوظ رکھا گیا اور چل بھی رہا ہے، وہاں کے بہت سارے امور ان کے مال سے آج 1400 سال تک بھی وہ مال ختم نہیں ہوا۔ تو میرے عزیزو، اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَإِذَا كَانَ أَغْنِيَاؤُكُمْ سُمْحَاءَكُمْ، جب تمہارے مالدار سخی ہوں تو تمہارے لیے زمین کا اوپر والا حصہ بہتر ہے۔ اب وہ غنی کہاں سے آئے، وہ مالدار کہاں ہے؟ یہاں تو لوگوں کے حالات یہ ہیں، اپنا سب سے زیادہ ردی مال جو ہوگا وہ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے نکالتے، پھٹی نوٹ ہو تو مسجد میں ڈال دو کہیں نہ چلتی ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے تم نے کیا چیز منتخب کیا ہے؟ چیزیں جب گھر میں خراب ہونے لگ جائیں تو اٹھا کر کے اس کو خیرات کرنا چاہتے ہیں، خراب ہو گئی فقیر کو دے دو، یعنی فقیر خراب چیزیں کھائے گا، تمہارے گھر کی سڑی ہوئی چیزیں کھائے گا۔ کیوں یہ نہیں سوچا جاتا پکنے والی چیز میں سے سب سے پہلا لقمہ میں اللہ کے نام پر کسی غریب کو کھلا دوں؟ اکثر یہ دیکھا گیا شادیوں میں کھانا بچ گیا، ولیمے میں کھانا بچ گیا ہے، اپنی پارٹیوں میں کہا پھر مدرسے کو دے دو، کسی مہمانان رسول جہاں پڑھتے ہیں قال اللہ قال رسول کہتے ہیں ان کو کھلا دو بچا ہوا مال۔ گھر میں کوئی چیز سڑنے آ رہی ہے تو کوئی فقیر اللہ کے نام پر مانگنے آیا اس کو دے دو۔ ایک بات یاد رکھو، تم جو خیرات کر رہے ہو اس کے بارے میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بنی آدم کوئی خیرات کرتا ہے تو سامنے وہ جس کو دیتا ہے ہاتھ اس فقیر کا بظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ لیتا اللہ ہے۔ اور تمہاری خیرات کو رب تبارک و تعالیٰ ایسے پالتا ہے، ایسے پرورش کرتا ہے جیسے کوئی بچڑے کی پرورش کر کے اس کو بڑا کرتا ہے۔ تمہارا دیا ہوا صدقہ اور تمہاری دی ہوئی خیرات اس کو رب تبارک و تعالیٰ قبول کر کے اس کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن بندہ جا کر دیکھتا ہے تم نے ایک سکہ خیرات کیا تھا، رب تبارک و تعالیٰ پہاڑ کے برابر نیکیاں اسے دکھاتا ہے اور کہتا ہے یہ تیری ہیں، یہ سب تیری ہیں۔ بندہ کہتا ہے اتنا تو میں نے کیا نہیں تھا، رب تعالیٰ فرماتا یاد ہے ایک دن تو نے اپنے ہاتھ سے بھی چھپا کر کے خیرات کیا تھا، وہ تیری خیرات میں نے لی اور اس کی پرورش کر کے اتنا بڑا کیا۔ تم رب کو کیا دے رہے ہو، تم رب کو کیا دے رہے ہو، اس چیز کا احساس کرو۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار، اللہ اکبر، ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 90,000 درہم آئے ہدیہ میں، 90,000 درہم۔ فاقے کا زمانہ چلتا ہے مدینے میں، کھجوریں کھا کر پورا دن گزارنے والے صحابہ ہیں وہاں موجود۔ خود ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی کبھار 2 دن یا 3 دن تک بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ جس رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، یعنی جس دن وفات ہوئی، ماں عائشہ صدیقہ کے حجرے کی بات کر رہا ہوں، جس حجرے میں حضور پاک آج آرام کر رہے ہیں، کائنات کی سب سے افضل جگہ، وہ ہری جالیاں جس کو دیکھنے کے لیے ہر مومن بےتاب، وہ ماں عائشہ صدیقہ کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جس دن میرے آقا کا انتقال ہوا اس رات حضرت عائشہ فرماتی ہیں چراغ میں تیل ڈالنے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، روشنی کے لیے چراغ میں تیل ڈالنے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی، لیکن وہ فاقے میں گزارنے والا
امت کا غم خوار رسول، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ 90,000 درہم اس رسول پاک کی بارگاہ میں آئے۔ جیسی آئے، ایک بندہ آیا اور کہا حضور میری فلاں ضرورت ہے، حضور نے اس کو درہم عطا کر دی۔ ان کے بعد پھر دوسرا آیا، اس کو دے دیا، تیسرا آیا، اس کو دے دیا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے، تھوڑی ہی دیر میں 90,000 درہم پورے ختم ہو گئے، کچھ نہیں بچا تھا۔ تو کیا پورا مال ختم ہو گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ ختم ہو گیا؟ ایک سائل پھر آیا، تھوڑی دیر کے بعد جب مال سب بٹ گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ میری بھی ضرورتیں ہیں، مجھے بھی کچھ عطا کر دیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت ہے ہی نہیں، نہ کہنا عادت رسول اللہ کی نہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں کا لفظ سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور کے مانگنے والا، حضور کی بارگاہ کے مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں۔ آیا، سب مال ختم ہو چکا تھا، سب درہم تقسیم ہو گئے تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں آ کر کہا میری بھی ضرورت ہے، حضور نے نہیں فرمایا مال ختم ہو گیا جاؤ، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بظاہر درہم تو سب بٹ چکے لیکن میں تجھے خالی نہیں لوٹا تھا، تیری جتنی ضرورت ہے، جو ضرورت ہے، جہاں سے بھی لے سکتا ہے قرض میں سب لے لے، تیرے قرض کا پورا ذمہ دار میں ہوں، قرض کا بھی ذمہ دار۔ صحابہ سے کہا اس کو کوئی قرض دے سکتا ہے میرے نام پر، اور اس کے قرض کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطا ہے، کچھ نہ ہو بظاہر سامنے تو بھی فرمایا تیرے جو اخراجات ہیں جہاں خرچ کر سکتا ہے جیسے بھی ہے۔ میرے عزیزوں، اکثر حدیثیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث، آج میں آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ یہ ذکر بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تو تھے ہی، لیکن جب رمضان آتا تو حضور کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے کالریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا کی طرح حضور کی سخاوت تھی، جو آیا فوراً بٹ گیا، جو آیا سب نکل گیا۔ میں نے اس سے قبل بھی ایک حدیث پاک بیان کی تھی، آج پھر اس کو ذکر کرتا ہوں۔ رمضان المبارکہ میں مجھے بڑا لطف بھی آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں خود حاضر تھا، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے۔ رمضان میں افطاری کا وقت ہو رہا تھا، ارادہ ایسا تھا کہ حضور کی جالیوں کے پاس قدموں میں بیٹھ کر افطاری کروں، لیکن لیٹ ہو گیا، مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے دروازے سب پیک ہو جاتے ہیں، بلکہ 1 گھنٹہ پہلے، ابھی تو کافی دیر پہلے ہی سب فل ہو جاتا ہے۔ تاخیر ہو گئی تو اندر جانے کا موقع نہیں ملا، صحن میں بیٹھا تھا، دور سے حضور کی جالیاں دکھ رہی تھی، سوچنے لگا یہیں سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں آج ایک ہی دن ہے، کل تو میرا سفر ہے، نکل جاؤں گا، آج یہ آخری افطاری ہے۔ لیکن اس وقت ایک حدیث یاد کر رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے لیے بیٹھے تھے، 70 وہ اصحاب صفہ غریب صحابہ ان کے ساتھ حضور بیٹھتے تھے، جو سب اپنا گھر بار سب چھوڑ کر حضور کے دربار میں رہتے تھے، اصحاب صفہ۔ ایک دودھ کا پیالہ تھا اور 70 لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار سے تھوڑی دیر پہلے حضرت عائشہ سے فرمایا، حجرے میں حضرت عائشہ تھی، حضور مسجد میں تھے، کہا عائشہ دیکھو کھڑکی سے کوئی غریب، کوئی مسافر، کوئی مہمان باقی تو نہیں رہ گیا؟ کہتی ہے میں نے کھڑکی میں جھانک کر دیکھا تو جنت البقیع کے پاس درخت کے سامنے کوئی آدمی اپنا گھوڑا باندھ رہا تھا، شکل سے تو لگتا تھا لمبا سفر طے کر کے آیا ہوا ہے،
چہرے پر دھول ہے اور کپڑے الجھے ہوئے ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مہمان یا کوئی مسافر لگتا ہے۔ حضور نے صحابہ میں سے کسی کو بھیجا، جاؤ اس کو لے آؤ دسترخوان پر، افطار کے لیے تھوڑا سا وقت بچا ہوا۔ گئے اور اس کو جا کر کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے، کس کے لیے آئے؟ اس نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور میں محمد الرسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کے متعلق سنا بہت ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، دیکھا نہیں تھا۔ کہا آؤ تمہارے ہی انتظار میں مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ جب آیا مسافر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب بیٹھا، افطار کا وقت ہوا، دودھ کا پیالہ اٹھا کر حضور پاک نے اس کو دیا۔ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیزوں، جود کس کو کہتے ہیں، سخاوت کس کو کہتے ہیں؟ بچ جانے کے بعد سب کو بانٹ دینا یہ سخاوت نہیں ہوتی۔ ضرورت محسوس ہو تم کو اس وقت اٹھا کر کے دے دو کوئی چیز۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرآن تو یہ کہتا ہے تم اس وقت تک بلندی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کرو گے، پسندیدہ چیز۔ اور افطار کے موقع پر یاد رکھنا، کیفیت انسان کی یہ ہوتی ہے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا اپنے سامنے والی چیزوں کو۔ کھجور پڑی ہو، تربوز پڑا ہو، فروٹ ہو، سب جمع کر کے میرے پاس رکھے، کوئی نیا آیا ادھر کھسکانے لگا تو غصہ ہو جائے، بھائی تم اپنا دیکھو، ادھر سے کیوں نکال رہے ہو؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے کیونکہ بھوک شدت کی ہے، کھاتا تو پورا نہیں ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ادھر ادھر کھسکا دے گا، بھائی جس کو چاہیے کھا لو۔ بعد میں سب کو تقسیم کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے بہت سخاوت ہے صاحب کی۔ جب تمہاری بھوک شدت کی ہو، پیاس شدت کی ہو، اور اس وقت تم اٹھا کر کے دے دو تو پھر پتہ چلے۔ 70 غربا وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ اور خود نبی پاک، اور وہ گرمیوں کے روزے ہوں گے۔ اس وقت ایک مسافر آیا ہو، ایک دودھ کا پیالہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا کر سب سے پہلے اس کو عطا فرمایا، اور اس نے دیکھا نہیں، اٹھایا اور پورا پی گیا۔ حضور سے ملا ہے تو پورا ہی پی گیا، لیکن اس پر کوئی غصہ، کوئی جلال کہ سب کی افطاری رہ گئی، اتنے لوگ بھوکے پیاسے ہیں، کچھ نہیں، مسکرا کر کے فرمایا اللہ تجھے شکم سیر فرمائے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ غصہ کس بات کا، ڈانٹنا کس بات کا، شکم سیر کرے، اللہ تجھے ہمیشہ شکم سیر رکھے۔ ایک کھجور پر سبوں نے افطار کر لیا۔ یہ حدیث پاک یاد کر رہا تھا کہ رمضان المبارکہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی تھی۔ 3 منٹ باقی رہ گئے تھے، میرے ساتھ اتفاق ایسا ہوا کہ جس دروازے کے باہر بیٹھا تھا، اندر جانا تو مشکل تھا، وقت بہت ہو چکا تھا۔ اندر کے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے حاجت ہوئی ہو، استنجا وغیرہ، اٹھ کر گئے، سب خالی ہوئی، تو جو دربان پولیس والے کھڑے تھے انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے مجھ کو بلایا، اندر آ جاؤ جگہ خالی ہے۔ 3 منٹ باقی تھے، میں واپس اندر آیا اور جہاں کی خواہش تھی وہیں بیٹھ کر کے افطار کیا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے۔ نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں ہے، لب واہ ہیں، آنکھیں ہیں بند، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ میرے عزیزوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سخاوت عظمیٰ کا یہ حال ہے، لیکن امت کو آپ نے یہ تلقین فرمائی جب رمضان آ جائے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر دو، اپنی جھولیوں کو کشادہ کر دو، لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے خیرات کرو، ان کے گھروں پر وہ دیکھو کہ وہ ساری آسائشیں ہیں یا نہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں۔ آج تمہیں احساس کا یہ جذبہ بیدار کرنے کے لیے رمضان تمہارے پاس آیا ہے۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس کے بعد تمہیں یہ احساس ہو
کہ جو لوگ سال بھر بھوکے اور پیاسے رہتے ہوں وہ کس طرح برداشت کرتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں ان کے حالات. میرے عزیزوں, خاص طور پر ایک بات یاد رکھو, رمضان المبارکہ میں نعمتیں رب تبارک و تعالیٰ جو کھلا رہا ہے, اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو چربی بھی چڑھ جاتی ہے. ان کو ایسا لگتا ہے یہ میرے مال سے آ رہی ہے, میرے محنت سے ہے یہ ساری چیزیں. بڑے بڑے مالداروں کو منٹ نہیں لگتے یہ ساری نعمتیں ختم کر دیے جانے کے لیے, وقت نہیں لگتا. یہی رمضان تھا, 1 سال بیتا ہے, میں نے پتھروں پر سو کر کے دیکھا ہے, یہ رمضان ہی تھا. قیدی جیل کے اندر ایک سموسہ آ جائے تو ان کے لیے ایسا لگتا تھا یہ تو بہت بڑی نعمت ہے. ایک سموسہ جس کو ہم چھوتے نہیں, پھینک دیتے ہیں. وہاں پر ٹھنڈا شربت مل جائے تو لوگوں کے آنسو نکل جاتے ہیں. سال بھر میں نے خود پوچھا تو پتا چلا کہ پہلی بار رمضان کی وجہ سے برف لا کر دیا گیا تھا تو ٹھنڈا شربت ملا. کوئی چیز نہیں, پینے کے لیے جو پانی میسر تھا میں خود بھی پیا ہوں, جس میں 1 گھنٹہ تک بوتل کو پانی جمع کر کے رکھے کہ آدھا نیچے پورا لال, اوپر کا پھر سفید ہو جائے تو پیے. میں یہ اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ ہم کس حالت سے گزرے, اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نعمتوں کی ناشکری نہ کرو جو تمہارے پاس آج موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں کھلا رہا ہے اور پلا رہا ہے اس کی ناشکری نہ کرو. اور ایک بات یاد رکھو, جتنا دو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا. یقین رکھو اللہ کی ذات پر. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضافہ جو ہے, مال میں اضافہ وہ سخاوت میں رکھا ہے, اور بندہ جو ہے بینک میں رکھنے کو سمجھتا ہے, جمع کرنے کو. اور کیا سوچتے ہیں پتہ ہے, ارے برے وقت کے لیے کچھ تو جمع کے رکھنا چاہیے, برے وقت کے لیے کچھ تو مال جمع کر کے رکھنا چاہیے. تو نے دماغ سے خود ہی طے کر لیا برا وقت آئے گا تو وہ آ جاتا ہے. کیوں سوچتے ہو برے وقت کے لیے؟ وہ پالن ہار حقیقی رب ذوالجلال جو آج تمہیں کھلا رہا ہے وہ کل بھی کھلانے پر قادر ہے. اور جب اس کا حکم ہے دو, اس کا حکم ہے دو, تو غریبی کس بات کی, کس طرح کی کا فاقہ؟ اللہ کریم کے حکم پر کر رہے ہو, ہماری باتوں پر نہیں. بنی اسرائیل کی ایک بات یاد آتی ہے, ایک بڑا بخیل آدمی بھی تھا, سیٹ تو تھا, پیسہ بہت تھا لیکن کنجوس بہت تھا. لیکن اس کے گھر میں بالکل اپوزٹ اس کی بیٹی تھی, جوان بیٹی, وہ سخاوت بہت کرتی تھی. باپ کو سخت نفرت تھی اس چیز. کنجوس آدمی ہمیشہ سخی لوگوں سے چڑھتا ہے, اس کو لگتا ہے یہ سب فضول خرچی کرتے ہیں, کیوں دیتے ہیں ان کو. اس کو بار بار یہی لگتا ہے ان کو نہیں دینا چاہیے, غریبوں کو, مسکینوں کو. یہ سب عیاشی کرتے ہیں, یہ فلاں کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, 1000 طرح کے اس کے پاس وجوہات ہوتے ہیں نہیں خرچہ کرنے کے. اور سخی کے پاس کوئی وجہ نہیں ہوتی, وہ دیتا ہے اور اس کے بعد یہ سوچتا ہے اس کی زندگی ہے. اللہ نے تو صرف یہ کہا ہے دے دو, یہ نہیں فرمایا موت تک اس کے پیچھے لگے رہو, کہاں خرچہ کرتا ہے دیکھتے رہو. اللہ نے یہ حکم نہیں دیا ہے, دے دو. اور وہ کہاں خرچ کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے. بنی اسرائیل کی وہ لڑکی خیرات کر دیتی تھی. ایک بار ایسا ہوا کہ اس کا باپ مال کو بہت محفوظ جگہ پر جمع کر کے رکھتا تھا. ایک دن وہ اپنے مال کو محفوظ جگہ بند کرنا بھول گیا اور گھر میں سخی بیٹھی ہوئی تھی. اتفاق سے اس دن کوئی فقیر آیا, وہ جمع کیا ہوا جتنا تھا اٹھا کر کے اس نے دے دیے. باپ کی تو موت کے برابر تھا. وہ ایک پھوڑی, کوئی کوڑی دینا نہیں چاہتا تھا, پھوٹی کوڑی, اور یہ اس کی بیٹی پورا اٹھا کر کے دے دی. اتنا غصہ آیا اس کے باپ, آیا اور آ کر کے اس نے تیز ایک تلوار لے کر اس کا ہاتھ ہی کاٹ دیا, اپنی بیٹی کا ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کٹ گیا, ظالم بخالت میں کبھی کبھار آدمی ایسا ہی حیوان بنتا ہے. درد سے, شدت سے تڑپتی رہی. اس کے بعد جیسے بھی علاج معالجے کے بعد, ہاتھ تو کٹا ہوا تھا, ہاتھ کٹا ہوا تھا,
اب اسی کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ تو وہ جی رہی تھی. جب جوان ہو گئی اب رشتے تو آتے ہیں, شادی بھی ہونی. وہ عیب ہے لڑکی کے اندر, ایک کٹا ہوا ہاتھ, اس کو کون شادی کرے؟ اتنی حسین و جمیل خوبصورت سب کچھ ہے اس کے پاس, لیکن ہاتھ نہیں. اتفاق ایسا تھا کہ ایک بہت بڑا شہزادہ تھا, اس کو یہ پسند آ گئی, بڑا مالدار بھی تھا, اور اس نے کہا کہ میں اس خاتون سے شادی کروں گا. وہ بہت بڑے گھر کا شہزادہ تھا, رئیس زادہ تھا. نکاح کا پیغام بھیجا, اور یہ جو کنجوس بخیل تھا اس نے سختی سے منع کر کے رکھا تھا, ٹوٹا ہوا ہاتھ دکھانا مت ورنہ شادی بھی نہیں ہوگی, جس کو بھی ہے ایسی ٹوپی ڈال دیں گے. منع کر رکھا تھا, اور اسی منع میں اس شہزادے نے پسند بھی کیا, شادی بھی قریب ہو گئی, سب ہو گئے. اب اس لڑکی کو ایک غم ستاتا تھا, آج یا کل تو پتہ چلنا ہے, جب گھر پر جاؤں گی بیاہ ہو کر کے, شادی کے بعد جب رخصت ہو کر جاؤں گی تو کبھی نہ کبھی تو یہ ہاتھ کا پتہ چل ہی جائے گا, پھر کیا ہوگا میرے ساتھ. اس وقت بڑے ظلم بھی ہوتے تھے, دھوکے کے متعلق بڑی سزائیں تھیں. وہ خاتون لڑکی بڑی ڈری ہوئی بھی تھی. بہرحال شادی ہو گئی, ڈولی سج سنور کر کے دولہے کے گھر چلی گئی. جب وہ دلہن اپنے دولہے کے گھر آئی تو اب بات یہ تھی کہ رات کو جب دسترخوان بچھا دیا گیا کھانے کے لیے, پہلا دسترخوان, دولہا بھی بیٹھا ہے, اس کے گھر والے بھی بیٹھے ہیں, اور دلہن بیٹھی ہوئی ہے. اب یہ شرما رہی ہے, سیدھا ہاتھ کٹا ہوا ہے, کھائے تو کیسے کھائے. تو اس نے, دولہے نے کہا چلو کھانا شروع کرو. یہ نہیں کھا رہی تھی, اپنے دوپٹے کے اندر وہ اپنا ہاتھ چھپائے بیٹھی رہی, چھپائے بیٹھی رہی بہت دیر تک. کیسے, اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, تب کیا ہوگا, کچھ تو ہونے والا ہے. کٹا ہوا ہاتھ اب پتہ چلے گا. 2 بار کہا اس نے چلو شروع کرو کھاؤ. تیسری بار اس نے کہا کس چیز کا انتظار ہے, کھاؤ, دوسرے سب کھا رہے ہیں. اس کے آنسو نکل آئے کہ اس کے اندر ایک عیب ہے, کٹا ہوا ہاتھ ہے. اب کسی نہ کسی طرح سے اب یہ اپنے نئے دولہے کو بتا ہی دوں کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے. وہ جوان دوشیزہ رونے کو تھی, غیب سے ندا آتی ہے اے خاتون اپنا ہاتھ نکال. اس ہاتھ کو رب تعالیٰ کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیتا جو رب کے راستے میں اٹھا ہوا ہو. اس نے دوپٹے سے ہاتھ نکالا تو اس کا ہاتھ صحیح سلامت موجود تھا, ہاتھ سلامت موجود تھا. اور رب تبارک و تعالیٰ شرمندہ ہونے نہیں دیتا اس ہاتھ کو جو بارگاہ رب العزت میں خرچہ کیا ہوا. جب وہ مولا دنیا میں ذلیل ہونے سے بچا لیتا ہے تو پھر آخرت تو آخرت ہے, رب تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے گا. اس لیے آج امت کو جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں وہ بھی وہی سن لیں. قرآن کہتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے سونا اور چاندی کو خزانہ کر کر کے جمع کیا ہے, اے رسول ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اللہ فرماتا ہے اس قیامت کے دن ان کی پیشانیوں کو آگ سے داغا جائے گا, ان کے بازوؤں کو اور ان کے پیچھے آگ سے داغا جائے گا, اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ سارا جو تم جمع کر کے رکھتے تھے چکھو, آج چکھو. بلکہ ایک روایت یہ ملتی ہے قبر میں جاتے ہی ایک بہت ہی خوفناک اژدھا اس کے گلے میں لپٹ جاتا ہے, اس کی ناک پر ڈنک مارتا رہتا ہے, چوستا رہتا ہے, اور وہ مردہ اس کو ہٹانے کی بے پناہ کوششیں کرتا ہے, نکالنے کی بہت طاقتیں لگاتا ہے. وہ سانپ اس سے کہتا ہے کیوں مجھ کو ہٹا رہے ہو, میں تمہارا مال ہوں جس کو تم جمع کر رکھے تھے, جس سے تم بہت محبت کرتے تھے, لیکن اس مال کی جو زکوٰۃ نکل گئی وہ پاک ہے, پھر اس پر تمہیں عذاب نہیں ہے. لوگ آج 2.5% پر ہی آئیں کائیں کر رہے ہیں. اگر رب تبارک و تعالیٰ چاہتا تو 50% کا بھی حکم دیتا. کیوں؟ عطا کیا ہوا اس کا ہے. میں نے تجھے عطا کیا ہے, 100 عطا کیا, 50 میری راہ میں دے, 50 تو رکھ لے.
لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 50% دینے کا حکم نہیں فرمایا، 25 بھی نہیں، 10 بھی نہیں، 2.5، صرف 2.5%۔ 100 روپے تیرے پاس آئے ہیں تو اس میں سے 2.5 نکال۔ غربا اور مساکین جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شکایت کریں گے کہ ہمارے پاس تو کبھی کوئی چیز آئی نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا حق بھی میں نے مالداروں کے پاس رکھا تھا، وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں دیا ہی نہیں۔ اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تم سب کے مال میں ان کا بھی حق رکھا گیا ہے۔ تم خیرات کر کے بڑے مت بنو، اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ میں بہت بڑا آدمی ہوں اتنے خیرات، تم نے ان کا حق دیا ہے جو تمہارے مال میں اللہ نے دیا تھا تمہیں۔ بہرحال اب اس حدیث پر میں پوری تشریح کرتا جاؤں تو بہت وقت چلا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب ہمارے حاکم اچھے لوگ ہوں گے، ہمارے مالدار لوگ سخاوت کرنے والے ہوں گے اور ہمارے معاملات شورا میں طے کیے جائیں گے تو حضور نے فرمایا زمین کا اوپر والا حصہ تمہارے لیے اچھا ہے، لیکن جب تمہارے حاکم سب سے شریر لوگ ہوں جیسے آج کے ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس پر، آج کے سب سے شریر حاکم ہیں اور کھل کر کے ہم عرض کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جتنے جھوٹے ہیں جتنے چور ہیں وہی سب کے سب جمع ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پر۔ ان کو جو کرسیوں کا لالچ ہے یہ ان کی شرارت اور ان کی بدماشی کی ہی سب سے بڑی علامت ہے، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ جانتے ہو کروڑوں مسلمان جس کی اقتدا کرتے ہیں، وہ آج 6000 ختم قرآن ایک جگہ پر جنہوں نے کیا، وہ امت کے سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے کہ نہیں؟ سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ 80,000 مسئلوں کا حل جنہوں نے امت کو پیش کر کے دیا ہو، وقت کا بادشاہ ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آئیے، آپ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں، آپ کو چیف جسٹس کی کرسی دی جاتی ہے، چیف جسٹس، قاضی القضات۔ آپ کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ میں اس کا لائق نہیں ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کہتے ہیں میں اس کا لائق نہیں ہوں، قاضی القضات کا منصب دیا تھا بادشاہ نے۔ تو جانتے ہو خلیفہ وقت نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ جھوٹ بول رہے ہو، اتنے بڑے امام ہو کر آپ جھوٹ بول رہے ہو۔ ترنت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا بادشاہ اسلام پھر آپ ہی فیصلہ کر لو، جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ قاضی القضات کیسے بن سکتا ہے؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، اور جو جھوٹ بول سکتا ہے پھر وہ قاضی القضات کیسے بن سکتا ہے؟ لہذا مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے منصب کو کبھی قبول نہیں کیا، لیکن یہاں تو ہوڑ ہے، جس کو پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں آتا وہ بھی بڑی کرسی چاہتا ہے، سب سے اونچی کرسی اس کو چاہیے۔ اور کتنے تو ایسے نشے میں جھومتے رہتے ہیں، وہ حاکم ہیں، امور حکومت امور مملکت ان کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہمارے ہاں ایک مثل مشہور تھی، وہ عامی زبان میں کہی جاتی ہے، کوے کو جب بڑاپن دے دیا جاتا ہے تو وہ پوری کچہری بھر کر کے پخانا کرتا ہے۔ وہ یہی حال ہے، جب کووں کو بڑاپن مل گیا ہو، ان کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی ہو، تو انہیں ایسا لگتا ہے جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ کر تو سکتے ہو، لیکن یاد رکھو فرعون بھی بہت کچھ کیا ہے، نمرود بھی بہت کچھ کیا ہے، ان سب کے انجام بھی یاد رکھو ایک طاقت ہے، وہ خلاق کائنات کی، اور پھر جب وہ گرفت آئے گی تو تمہارے سارے مسند ڈھیلے پڑ جائے گے، کوئی تمہیں بچانے والی طاقت نہیں رہ جائے گی۔ اسی لیے یہ ظلم کا جو دور ہے، اس پر بھی میں کہتا ہوں آپ نہ گھبراؤ میرے عزیزو۔ قرآن میں اللہ نے جب یہ فرمایا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، ہر ظالم کے کام کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، فوراً اس کی پکڑ نہیں کرتا، اس کے ظلم میں اس کو ڈھیل دی جاتی ہے،
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کرتا ہے فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، اللہ فرماتا اچانک ہم پکڑ کرتے ہیں، اچانک پکڑ کرتے ہیں۔ قوم شعیب جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی، گھمنڈ اتنا تھا ان کو، پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے پورے، ایک ایک پہاڑ ایک آدمی کا گھر۔ آج کے لوگ کہاں پہنچ پائیں گے ان کو؟ تمہارے 25 مالے کے، تمہارے 40 مالے کی بلڈنگیں بھی ان کو نہیں پہنچ پائیں گے، وہ پورا پہاڑ تراش کر کے اکیلا گھر بنا لیتا۔ اور ویسے ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے اتنا، ان کے پاس تو 800 سال 900 سال ہوتے تھے، بناتے رہتے ہوں گے 200 سال تک۔ تو ہمارے پاس اتنا ٹائم امت محمدیہ کو 60-70 سال کا دیا گیا ہے، 20 سال تک تو کھیلتا ہی رہتا ہے، 25 سال میں شادی کرتا ہے اور پھر بیوی کو گھمانے میں 10-15 سال چلے جاتے ہیں۔ بچتا کیا ہے اس کے پاس؟ کہاں گھر بنائے گا، کہاں بلڈنگ بنائے گا؟ خیر، قوم شعیب کو جو اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے جب ان کو ڈرایا اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ کا عذاب آئے گا، کہتے کیسا آئے گا؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسا آیا تھا ویسے؟ طوفان آ گیا تھا، پانی آ گیا تھا، آ بھی جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا، ہم اندر ہیں، پہاڑوں کے اندر ہیں۔ قوم لوط پر آیا تھا پتھروں کا عذاب، نوکیلے پتھر برسائے گئے تھے ان کے اوپر، وہ آئے گا تب بھی ہم محفوظ ہیں۔ پہاڑ پر پتھر پڑیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں، پورا پورا پہاڑ، پتھروں کا پہاڑ جس کے اندر ہم رہتے ہیں۔ اتنا گھمنڈ تھا، اتنا غرور تھا اس قوم کو کہ کچھ فرق نہیں پڑتا، قوم نوح کا عذاب آئے کہ قوم لوط کا عذاب آئے۔ تب پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کا گھمنڈ توڑنے کے لیے بہت بڑی چیزیں، ہوائیں، طوفان، یہ ساری۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے، ایک فرشتہ آیا، سب اپنے مضبوط قلعوں میں بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑوں کے تراشے ہوئے گھروں کے اندر تھے۔ فرشتے نے صرف ایک آواز نکالی، فرشتے کی آواز تھی صیحۃ واحدہ، ایک ہی چیخ تھی، اللہ اکبر۔ اس چیخ کی اور اس آواز کی گرج ایسی تھی، جو پہاڑوں کے اندر تھے ان کے کانوں میں یہ آواز اتنی تیز آئی کہ ان کا بھیجا کانوں سے باہر آ گیا تھا، سب کے سب نیچے پڑے ہوئے تھے، کسی کو ہاتھ اٹھانے کی تک طاقت نہیں تھی۔ ایک آواز پر پوری قوم ہلاک ہو گئی، پوری قوم ختم ہو گئی۔ تم کیا سمجھتے ہو رب تبارک و تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے، اس کی پکڑ آتی ہے تو مہلت دی جاتی ہے، وقت دیا جائے گا؟ ظلم کرنے والے جتنا کرنا ہے، ایک وقت تو تمہارا آئے گا۔ اسی لیے میں اپنی باتوں میں کہتا ہوں تو لوگوں کو برا لگتا ہے، بکرے کی اماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو بقر عید آئے گی۔ بہرحال آپ میں وہ کوئی ایسی صفت نہ آئے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہیں کوئی چیز عطا کیا ہے تو اپنے چھوٹوں پر ظلم نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کیا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ رکھو۔ تمہارے دینے سے کبھی گھٹے گا نہیں، دینے سے کبھی گھٹے گا نہیں، بڑھتا چلا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا آخری حصہ جو تھا اس کو بھی بتا دوں، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اور حضور نے فرمایا اور جب معاملات عورتوں کے ذریعے سے حل ہونے لگ جائیں تو پھر تمہارا قبر میں جانا زیادہ بہتر ہے۔ عورتیں حاکم بن جائیں تمہارے، عورتیں تمہیں مشورہ دینے لگیں اور انہی کے ذریعے سے سارے معاملات طے کیے جا رہے ہوں۔ اب تو حالات ہے بہت ساری جگہوں پر، کتنے تو مہیلا منڈل بنے ہوئے ہیں، اور کئی جگہ پر عورتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمیں انصاف کرنے کے لیے پاور دو۔ میں عورتوں کے حقوق کی خلاف نہیں بولنا چاہتا، ان کے حقوق ہیں، اسلام سے زیادہ کس نے ان کو حقوق دیے، اسلام سے زیادہ ان کو کس نے عزت دیا ہے۔ ماں ہو تو قدموں میں جنت اللہ کے نبی نے بتایا، بیٹی ہو تو اس کی پرورش پر حضور نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، بہن ہو تو تمہارے حق میں اس کی مقبول دعاؤں کا حکم فرمایا، بیوی ہو تو ایک صدقہ، ایک لقمہ اسے کھلانے پر صدقے کا ثواب۔ عورت کو ہر مقام پر عزت دی گئی ہے، بیوہ ہو تو بھی یہ نہیں ہے کہ اسے ستی کے ساتھ، وہ جو ستی کی رسم ہوتی تھی آگ میں جلا دیا جائے۔ اسلام نے عورتوں کے حقوق عطا کیے، لیکن ان حقوق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء،
मर्दों को अल्लाह ताला ने हाकिम बनाया है, मर्दों को शूरा दिया गया है कि तुम्हारे मामलात मर्दों के जरिए से तय किए जाएंगे। इसीलिए 1,24,000 कमो बेश नबी दुनिया में आए, इन सारे नबियों में कोई औरत नबी नहीं आई, औरत नबी नहीं हो सकती। इसीलिए खुलफाए इस्लाम में भी कभी कोई औरत खलीफा नहीं बनी। अभी इक्का दुक्का कहीं से खबरें आती हैं कि कोई औरत भी पीर बनी बैठी हुई है, हाँ वो मुरीद कर रही है। उसके मुरीद करने पर, उसके खलीफा बनने पर उतना ताज्जुब मुझे नहीं होता, वो मुरीदों पर ताज्जुब होता है कि जाते कैसे हो, क्या सोच करके हाथ देते हो। मेरे अजीजों, ये क़यामत की निशानियां हैं। हुजूर ने फरमाया जब तुम्हारे मामलात औरतों के जरिए से तय किए जाने लग जाएं तो फिर कब्र तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है जमीन के ऊपर वाले हिस्से से। अल्लाह करीम हम सबको इस शर के बाद खैर का ज़माना अता फरमाए। मौला करीम हमारे उमरा को, हमारे हाकिमों को हम में से सबसे अच्छे जो हैं वो हमारे हाकिम अता फरमाए, और हमारे अगनिया को, हमारे मालदारों को मौला सखावत ताम्मा अता फरमाए, और हमारे दरमियान शूरा को अल्लाह मजबूत से मजबूत फरमाए। और इस ज़िंदगी के बाद मौला करीम मेरे नबी पाक की सखावत के हिस्से से हमें हुजूर पाक की जन्नतुल बकी अता फरमा।